اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیے میں آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں، بقول میرے منہ بند کرا دیتی ہوں۔ اچھا، تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 154 آف سورہ الاعراف۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 155 آف سورہ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا لمبی آیا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ وختارہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اختارہ یختارو اختیارن۔ شاید یہ ورڈ آپ نے پہلے نہیں پڑھا، پہلی دفعہ آیا یہ۔ خا یا را، اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا یا را، اور یہ کون سا ہے؟ فارم 8۔ اختارہ یختارو اختیارن۔ واختار موسیٰ، اس کا مطلب ہے چوز کرنا، کسی کو چننا یا منتخب کر لینا، ٹو چوز ٹو سلیکٹ۔ سو واختار موسیٰ اینڈ چوز یا سلیکٹڈ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، قومہ فرام ہز پیپل، 70 70 means 70 رجلاً men لمیقاتنا فار آور اپوائنٹمنٹ۔ میقات مینس اپوائنٹمنٹ پلیس، اینڈ وہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں نے آپ کو بتایا تھا لمیقاتنا فار دا اپوائنٹمنٹ ود اس، ٹھیک ہے، نا کا مطلب اس۔ اینڈ چوز یا سلیکٹڈ موسیٰ علیہ السلام فرام ہز پیپل 70 men فار آور اپوائنٹمنٹ، یعنی اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کے لیے، اردو میں ہے۔ اور منتخب کر لیے یا چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے یا مقرر کردہ جگہ کے لیے، وقت بھی اور ٹائم اینڈ پلیس دونوں ہے، اپوائنٹمنٹ ہے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ فلما سو وین یا دین وین اخذتہم یعنی کہ اس کو سیز کیا، اس کو پکڑ لیا، انگلش میں بولیں گے ٹک دیم اور سیزڈ دیم۔ الرجفہ، رجفہ مینس دا وائلنٹ ارتھ کویک۔ قال ہی سیڈ ربی مائی رب، او مائی رب، لو شئت if you had willed اہلکتہم من قبل you could have destroyed them before وَإِيَّايَ and me as well۔ سمجھ میں آئی؟ So when seized them the violent earthquake, he said, Musa alayhi salam said, oh my Rabb, if you had willed, you could have destroyed them before and me as well۔ اہلک یہلک اہلاکن یعنی کہ ہلاک کرنا۔ اردو میں ہے پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے تو کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو تو ہلاک کر دیتا انہیں بھی اور مجھے بھی پہلے ہی، مطلب یہاں آ کے ہمیں میقات پہ بلا کے اور یہاں ہمیں بلایا اور ہمیں اب اس سے پہلے ہی آپ ہلاک کر سکتے تھے۔ سو پھر ایک اور سینٹنس ہے نیکسٹ، اسی میں ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک۔ اتہلکنا، جو ہے کویسچن ورڈ ہے، ول تہلکنا، will you destroy us بما فعل السفہاء for what have done the foolish۔ سفہاء مطلب foolish، یا پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، the foolish منا among us۔ so will you destroy us for what have done the foolish among us۔ اس کو پوچھ رہے ہیں امنگ اس جو کریں گے، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک، not this is except your trial۔ یہ آپ ہمیں ایک ٹرائل میں ڈال رہے ہیں، آپ نے ہم کو ٹرائل میں ڈالا ہے اور یہ وہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اردو میں ہے، اور کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کام پر جو ہماری قوم کے بے وقوفوں نے کیا، سفہاء یعنی بے وقوفوں نے، فولش لوگوں نے کیا، یہ نہیں ہے لیکن صرف تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تیری آزمائش ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے۔ تو دل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، آپ سب کو یہ آتا ہے، یو لیٹ گو ایسٹرے، اللہ کسی کو ایسٹرے کرتا نہیں ہے بس چھوڑ دیتا ہے، یو لیٹ گو ایسٹرے بائی اٹ whom you will and you guide whom you will۔ گائیڈ اللہ خود کرتا ہے، ایسٹرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ گمراہ ہونے دیتا ہے تو اسے جسے تو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہے۔ انت ولینا، یو آر آور پروٹیکٹر، فاغفر لنا،
سو forgive us, اللہ سے بیگ کریں فغفر لنا, ہماری مغفرت کر دے, ورحمنا اینڈ ہیو مرسی اپون us, وانت خیر الغافرین اینڈ فار یو آر دا بیسٹ آف forgivers. تو ہمارا ولی ہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور آپ سب سے زیادہ بہتر بخشنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس آیا میں ایک نئی سین ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے 70 لوگوں کو چن رہے ہیں. تو وہ 70 لوگ کون تھے؟ ڈفرنٹ. اگر آپ پڑھیں گے رپورٹس پڑھیں گے تو اس میں ڈفرنٹ ریزنز ہوں گی اس اپوائنٹمنٹ کی. الگ جب اسکالرس ہیں, مفسرین ہیں, ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنس ہیں. تو جو بھی ہوگا, لیکن انہوں نے جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا, انہوں نے پھر بھی انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہوا تھا, پچھلے آیتوں میں آپ نے دیکھا, وہ دوبارہ دے سینک انٹو ڈس بلیف, وہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ کوئی غلطی کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو آپ لوگ مار ڈالو. کس کو مارنا تھا؟ یو کل یور سیلفس, یعنی جو گڈ ونز ہیں وہ بیڈ ونز کو کل کر دیں. آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں تھا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایسا کیا تو چھانٹی ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا. کچھ لوگوں نے مارا ایک دوسرے کو, اور باقی سب کو اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ جو 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا, یہ انٹرپریٹرز بولتے ہیں they were the best among them. کیوں وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا, اختارا یختارو, یہ جو ہے, اس کا عربک میں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرنے والے لوگ تھے. they were like, اردو میں آپ کہیں گے بہت نمایاں تھے یا ممتاز تھے اس پوری کمیونٹی میں. بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو, 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ چوزن گروپ تھا, یہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, ان کو وائلنٹ ارتھ کویک آئی اور ان کو انکانشیس ہو گئے. یہ لوگ سب کے سب انکانشیس ہو گئے. اب یہ ہے کہ جس طرح دوسری ایک آیت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنا اپنا وہ بتائیں, اپنے آپ کو دکھائیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس وقت کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ پہاڑ کو دکھاتا ہوں اگر یہ برداشت کر سکے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بتایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ, تو جب وہ, تب ہم بلیو کریں گے. آپ ہمیں اللہ کو دکھاؤ تو ہم بلیو کریں گے, اور یہ جو آپ ٹیبلٹس لائے ہیں, ان ٹیبلٹس کو ہم پھر اس پہ عمل کریں گے. یہ ٹپیکل تھا بنی اسرائیل کا, ہر چیز کے لیے پروف مانگنا, ہر چیز کے لیے بہانے بنانا. تو انسٹیڈ آف سیکنگ فارگیونیس اور توبہ کرے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ, تم یہ آپ جو لے کر آئے ہمیں دکھاؤ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام ٹرن ٹو ہز رب, اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دے. اور کیا یہ چند لوگ جو ہیں, آپ اس کی وجہ سے دعا بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معاف بھی کر دیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ چند لوگوں کی وجہ سے جو کہ فولشنس دکھا رہے ہیں, کیا ہم سب کو آپ سزا دیں گے؟ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو سفہا ہے, جو فولز ہیں, ان کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپیل کیا نا, یہ ایک کوسچن کی طرح تھا, اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا, اتہلکنا, کہ کیا آپ ڈسٹروائے کریں گے, ول یو ڈسٹروائے اس بیکاز آف دا فولش, جنہوں نے کام کیا, ایز اف کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, یا میرے رب, ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو گریس ہے, آپ کی جو باؤنٹی, آپ کا جو فضل ہے, آپ کی جو رحمت ہے, اس سے آپ ہمیں کسی اور کی وجہ سے تو آپ ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے. مطلب ڈال سکتے کا لفظ نہیں ہے, ڈالیں گے. مطلب یہ ایک سوال ہے, اتہلکنا, کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کی وجہ سے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے آپ کی طرف سے, ان ہی الا فتنتک, کہ یہ فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں, ایک ٹرائل ہے, ایک ٹیسٹ ہے. یہ مطلب وہ سمجھ گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, لوگوں کو بے ہوش کر دیا, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ایک ٹرائل تھا. اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تو آپ جو ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ٹرائل میں اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیتا ہے گمراہ ہونے کے لیے. اور پھر کیونکہ وہ خود بھی پروفٹ ہیں, موسیٰ علیہ السلام تھے, تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹیسٹ ہے, میں ریکگنائز کر چکا ہوں, اور جو لوگ زیادہ ڈیپ ایرر میں گھستے ہیں, جو گمراہی میں جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اگنور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ آگے, کوئی بات نہیں, جتنا تم مس گائیڈ ہو رہے اور زیادہ مس گائیڈ ہو جاؤ. ان کو خود مس گائیڈ نہیں کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, آپ ہمارے ولی, انت ولی ہونا, آپ ہماری مغفرت کر لیں, ورحمنا, اور ہم پہ آپ رحم فرمائیں. آپ ہی ہمارے ولی, آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. اور آپ کیا ہیں, وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ, سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے والے بھی آپ ہیں. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 156. 156 میں ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, یہ ابھی اسی سے کنٹینیو ہو رہا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ,
قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی وَاکْتُب لنا، اور ہمارے لیے لکھ دیں، ordain for us and write for us, decree for us فی هذه الدنیا حسنہ، in this world the best، اس دنیا میں ہمارے لیے بیسٹ کر، وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اینڈ ان دی آخرہ، اینڈ ان دی آخرہ ان دا ہیئر آفٹر، اور پھر انا ہدنا الیک، انڈیڈ وی ہیو بین گائیڈڈ بائی یو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بیسٹ دیں، اور ہدنا آپ کو پتہ ہے ہدایت سے ہے، ہادہ یہودو ہودن، تو اردو میں انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، ordain یا رائٹ یا ڈگری فار اس ان دس ورلڈ دا بیسٹ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت دونوں میں بیسٹ دیں، اور پھر انڈیڈ خود ہی مان لیا، وی ہیو بین گائیڈڈ ٹو یو، وی ہمیں اللہ آپ نے ہدایت دی ہوئی اور ہم آپ کی طرف گائیڈ ہوئے میں۔ اردو میں ہے، اور لکھ دیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم ہدایت پا چکے ہیں تیری طرف۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذابی، مائی پنشمنٹ، اصیبو افلکٹس، کس کو اصیب کر، اصابہ یصیبو اصابتن، روٹ لیٹرز ہیں صاد واو با، اور یہ کون سا فارم ہے؟ فور، یعنی کوئی مصیبت میں ڈال رہا ہے، اصابہ یصیبو اصابتن صاد واو با، فارم فور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ عذابی، مائی پنشمنٹ، اصیبو آئی افلکٹ، بھی ود اٹ، من اشاء whom I will، جس کو میں چاہتا ہوں میں اس کو افلیکٹ کرتا ہوں پنشمنٹ سے، ورحمتی بٹ مائی مرسی، اپنی مرسی کے، اپنی رحمت کے متعلق کہہ رہے ہیں، وسعت کل شیء، کل شیء، وسعت کل شیء، مرسی، مائی مرسی encompasses all things، وسعت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وسع یسع، وسع یسع، اور سعتن وسعتن دونوں ہے، وسعتن دونوں ہے اس کا۔ تو اردو میں اس کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسے پہنچاتا ہوں جسے میں چاہوں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، انکمپس کیا ہوا ہے، گھیر رکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مرضی کہ عذاب اس کو پہنچاؤ جسے میں چاہوں، لیکن میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سو خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، I will decree، I will ordain، I will write، لِلَّذِينَ، for those who، کس چیز کو لکھیں گے؟ اپنی مرضی کو، کس چیز؟ اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں نا کہ میری مرضی سب پہ، تو so I will decree یا I will ordain my mercy for those who are الَّذِينَ يَتَّقُون، those who are Allah conscious، جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، and they give zakat، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، and those who believe in our signs، یا those who in our signs believe، یؤمنون believe۔ تو میں وہ لکھوں گا ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، یعنی میری جو مرسی ہے میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئی نا، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، تین کنڈیشنز ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی اور آپ کا ہو گیا، آپ کو تقوی بھی ہونا چاہیے اور آیتوں پہ بلیف بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ زکوٰۃ بھی دیں، تو پھر وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس کی تھوڑی سی تفسیر تو خیر زیادہ ہے نہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فی هذه الدنیا حسنہ و فی الآخرہ، اور پھر کہا کہ ہم انڈیڈ ہم آپ کی طرف ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ بے ہوش ہو گئے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مر گئے، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ brought them back to life، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سنس کو forgive کر دیا، اور پھر اللہ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میری رحمت سب کے لیے ہے۔ تو ڈفرینٹ انٹرپریٹرز ڈفرینٹ طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم ہدایت پہ ہیں اور یہ آپ کی طرف سے ایک فتنہ ہے، سب سے یہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا جو عذاب ہے وہ میں خود چوز کرتا ہوں کہ کس کو میں عذاب دوں، اور یہ رول ہمیشہ ایک رول ہے، وہ امپلیمنٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ود ٹروتھ، حق کے ساتھ، اینڈ جسٹس، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بار بار قرآن میں یہی میسج ہے۔ ہم نے اس میں سے میسج کو نکالنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ لکھنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جسٹس کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی جسٹس ہے، اور لیکن وہ وسیع ہے بہت، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس کو چاہے، لیکن جسٹس سے کرتے ہیں، جو دوز ہو ڈیزرو اٹ۔
اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو ڈوم میں نہیں ڈالتے، کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے ہیں، جو اس راستے پہ چلتا ہے اسی کو ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرسی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو کن لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تقوی کرتے ہیں، جو رائچس ہیں، اور لیکن مرسی سب کے لیے ہے، رائچس کے لیے بھی، اور ایول ڈوئرس کے لیے بھی، بلیورس کے لیے بھی، اور ڈس بلیورس کے لیے بھی۔ لیکن سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ اسپیشل مرسی۔ مطلب آپ دیکھیں، ہم لوگ ابھی پچھلی دفعہ بھی کوئی پوچھ رہا تھا نا، آئی تھنک سعیدہ پوچھ رہی تھی کوئی، کہ یہ جو اتنے جو کفار ہیں، یہ لوگ جو کچھ بھی مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان پر بھی، لیکن اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے۔ اب وہ ڈس اوبے کر رہے ہیں تو ان کو سزا ملے گی، اگر دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی، سمپل سا کانسیپٹ ہے بس۔ کہ کوئی بھی ایسا ہیومن بینگ نہیں ہوگا، کوئی بھی کریٹڈ ہیومن بینگ، کیا کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نہ کی ہو، اپنا فضل و کرم نہ کیا ہو۔ جانوروں پہ بھی آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہوتا ہے ہر ایک پہ، لیکن جو اسپیشل مرسی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جو اللہ کی جو رحمت ہے، وہ کسی ایک ہوتا ہے رحم، ایک ہوتا ہے رحمت، سمجھ لیں کہ وہ جو رحمت ہے، وہ جو بلیسنگز ہیں، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہر ایک کے لیے سیم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کے لیے آرڈین کر کے رکھ دیا جو ہو آر کانشیس آف می، جو تقوی کریں، یا جو مجھ سے ڈریں، تقوی کریں۔ اور وہ کیا کریں؟ تقوی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سن کو اوائڈ کریں، وہ گناہ کو اوائڈ کریں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تقوی میننگ کس سے نکلا ہے؟ ایک شیلڈ سے نکلا ہے۔ اپنے آپ کو شیلڈ کر لیں، ایسا شیلڈ کر لیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ نہ ہم گناہوں کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ مطلب گناہ نظر آئے ہم اپنے آپ ہم اوائڈ کریں اس کو، گناہ کو دیکھیں اور گناہ نہ کریں، مطلب جیسے نظر آئے ہم اس سے دور ہٹ جائیں۔ تو میجر سنز اور مائنر سنز دونوں اس میں ہے۔ آپ کا تقوی جو ہے وہ آپ کو ان سے بچا کے رکھے گا۔ اور نمبر 2 کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ دیں، یعنی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور نمبر 3 کیا کریں؟ کہ وہ بلیورس ہوں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہم وی ہیو تقوی آف اللہ۔ سب سے پرائمری گول جو ہماری زندگی کا ہے نا، ٹو اٹین تقوی، اس دنیا میں ٹو اٹین تقوی۔ اور جب ہم اٹین تقوی کریں گے، جب ہم تقوی حاصل کر لیں گے، تو ہم کیا ہوگا؟ ہم اللہ کانشیس ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کانشیس ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں ریولیشنز پہ بھی بلیو کرنا ہے۔ نمبر ایک ہمارے لیے کیا ہم سبق سیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 بلیف، ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ریولیشنز کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ دونوں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی میننگز کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آر وی ڈوئنگ اکارڈنگلی جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن تو ہم اٹینڈ کریں لیکن ہم حدیث پہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں؟ یو ہیو ٹو فالو۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنت کو آپ نہیں دیکھیں گے؟ ہر جگہ پہ لکھا ہے فالو اللہ اینڈ فالو، اوبے اللہ اینڈ فالو دا پروفٹ۔ آپ کیسے فالو کریں گے پروفٹ کو جب تک کہ آپ کو حدیثوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ تو یہ جو بھی چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں ہیں ریلیجن کی، وہ ہم نے حدیثوں سے ہی بہت ساری سیکھی ہیں۔ قرآن میں ہر چیز اسپیلٹ آؤٹ نہیں ہے، قرآن میں بڑی بڑی پالیسیز دی ہوئی ہیں۔ آیا نمبر 157، الذین، اب اس کی بتا رہے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بڑی لمبی آیت ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ الذین یتبعون رسول، دوز ہو فالو دا میسنج، یتبعو جو اتباع کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں، الذین یتبعون رسول، دوز ہو فالو دا میسنجر، النبی دا پروفٹ، اسی پروفٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اسی رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رسول، وہ نبی، الامی، وہ امی ہے، وہ ان لیٹرڈ ہے، ہی ڈنٹ گو اسکول کالج اینی تھنگ یونیورسٹی، وہ امی ہے، ان لیٹرڈ ہے۔ اور الذی، the one who یجدونہ، they find him مکتوباً written یعنی mentioned عندہم with them فی التوراۃ والانجیل، in the Torah and the Injil۔ بہت کلیئر ہے کہ، لیکن ورڈز جب سنتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے کرنا، کہ دوز ہو فالو دا میسنجر، اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ لوگ جو اللہ کانشیس ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بلیو کرتے ہیں۔ اور پھر آگے دوز ہو فالو دا میسنجر دا پروفٹ ہو از ان لیٹرڈ، دا ون ہو دے فائنڈ ہم ریٹن ان ود دیم ان دا بکس یعنی ان تورا اینڈ انجیل، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے،
جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں یا انہوں نے لکھا ہوا پایا اپنے پاس تورا میں اور انجیل میں. تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ. He commands them to the right. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. And he forbids them from the wrong. یہ آپ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. وَيُحِلُّ. And he makes lawful. اور وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں lawful لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. طیبات یعنی good and pure. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. And he prohibits upon them, yeah, he forbids them upon the impure things. He forbids them the impure things. یعنی کہ وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلے کام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلے کام کا، اچھے کام کا، نیکی کا، اور برے کام سے منع فرماتا ہے. اور حلال کرتے ہیں وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو، اور حرام کرتے ہیں ان کے لیے ناپاک چیزوں کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے حلال کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، خود بتایا ہر دفعہ کہ دیکھیں یہ حرام ہے. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ کر لیں، بھئی یہ بھی حرام ہو گیا وہ بھی حلال ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے تو وہ ان چیزوں کو لوگوں کو حرام اور حلال بتاتے تھے. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. And he relieves وَدَعَ يَدْعُ وَدْعٌ. ودعن روٹ لیٹرز ہیں واو ضاد عین، یعنی کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز کو ریموو کرنا، کسی چیز کو کہیں اور رکھ دینا. وَيَدَعُ and he relieves, he removes عنہم from them اسرہم. اسرہم کا مطلب ہے burdens, their burdens. والاغلال and the shackles یا chains یا restrictions جو بھی کہہ لیں. التی کانت علیہم which were upon them. یعنی کہ اردو میں ہے اور وہ اتارتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں ان سے ان کا بوجھ، ان کے بوجھ یا ان کے اوپر جو برڈن تھی، اور وہ توق، وہ چینز جو ان پر تھے وہ سب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے ہیں. سلیوری کے جو چینز تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹائے. اب توق کا مطلب یہ ہے نا کہ they were slaves، تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. So those who have believed in him، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو کیا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. And they followed him and they supported him. نہیں، سب سے پہلے عَزَّرُوهُ منی ان کی عزت کی. They honored him and نَصَرُوهُ and they supported him. وَاتَّبَعُوا and they followed him. کس چیز کو فالو کرتے؟ نور، اس نور کو فالو کرتے. الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یعنی they followed the light which was sent down with him. وہ کون سی لائٹ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی؟ وہ قرآن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جو آیا ہمیں وہ قرآن تھا، تو اس نور کو بھی فالو کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون. دوز آر the ones who will be successful. So ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. So those who have believed in him، یعنی in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، and honored him and supported him and followed the light which was sent down with him. It is those who will be the successful ones. اردو میں ہے تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اسے عزت دی اور اس کی مدد کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس نور کے پیچھے ہوئے جو اس کے ساتھ اترا، وہی فلاح پانے والے ہیں. اب اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. یعنی دوز ہو فالو دا میسنجر، یعنی کیا ہے جو ان لیٹرڈ پروفٹ کے بارے میں ہے. یہ کس کا کانٹیکسٹ ہے؟ دس کانٹیکسٹ ہیئر ہیز ٹو ڈو وتھ بنی اسرائیل. یعنی کہ بہت امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے جسے ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں سنبھال کے رکھنا ہے. بار بار مجھے میسج آ رہے ہیں، میں اس کو بند کر دوں. سو ایکسٹریملی امپورٹنٹ نیوز جو وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو بہت کلیئرلی، تاکید کے ساتھ، ایمفیٹیکلی کنفرم کر کے یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ ایک ان لیٹرڈ پروفٹ آنے والے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہے ہمارا ریلیجن، یا موسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہے ہمارا ریلیجن، یہ ریلیجن جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی. اور ان کے پروفٹس، ان کے اپنے پروفٹس جو تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا. اٹ واز ریٹن دیر. تو یہ لوگ سب انفارمڈ تھے. یہ جو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انفارمیشن ہی نہیں تھی، اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لے کر آئے، نعوذ باللہ. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں بھی پتا تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن بھی معلوم تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے میسج کنوے کریں گے، کتاب لے کر آئیں گے، جو بھی لائیں گے، اور تمام جو ڈسٹنکٹیو فیچرز تھے ایمان کے وہ بھی ان کو پتا تھا. یہ تو اس میں بھی آگے تھے، بہت ساری چیزیں تو 10 کمانڈمنٹس میں بھی آگے تھے. سو اسی لیے بلیونگ ان دا پروفٹ، ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عیسائی ہیں یا یہ جو جوز ہیں یہ بھی تو اللہ میں مانتے ہیں، یہ بھی تو پروفٹس میں مانتے ہیں، تو ان کو تم لوگ کیسے کہہ دیتے ہو؟ جب تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے، جب تک ان کی فارگیونیس نہیں ہے. اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے. بلیونگ ان دا پروفٹ از اے کنڈیشن آف دیئر بیکمنگ بلیورس. اور اگر آپ نے بلیو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ اس کو فالو بھی کریں.
صرف بلیو کرنے میں تو نہیں ہوتا نا، وہ تو شیطان بھی ہر چیز میں بلیو کرتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر فالو کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی مرضی جو ہے وہ میں نے مخصوص کر لی ہے، جو یہ کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ باقی چیزیں تھیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ وہ انجوائن کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یعنی کہ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور حلال ان کے لیے چیزوں کو، طیبات اور پیور چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں جو خبائث ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نیکی میں کیا چیزیں آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ہمیں سکھائیں؟ سب کو معلوم ہے، نماز کا سکھایا، زکوٰۃ کا سکھایا، روزے کا سکھایا، حج کا سکھایا، یہ سب چیزوں پہ ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کیا بتایا؟ ذی القربہ، اپنے صلہ رحمی، اپنے پیرنٹس کو آنر کرنا، نیبرز کو اچھی طرح ٹریٹ کرنا۔ حدیث پڑھیں گے تو کتنی احادیث ہیں، سلیوز کے ساتھ کائنڈلی ٹریٹ کرنا، یہ سب اس وقت ہم بھی تو سلیوز نہیں ہیں، تو اپنے نوکروں کے ساتھ کائنڈلی ٹریٹ کریں، تو تمام کریچرز کے ساتھ، چاہے وہ بلی ہو چاہے کتا، اس کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ بی رائچس، چیسٹ ہونا، رائچس ہونا، سنسیئر ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بری چیزوں سے روکا ہے وہ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے شرک، قرآن بھی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک، اور کسی سول کو ان لافلی قتل کرنا، اور زنا کرنا، ایڈلٹری کرنا، یہ سب چیزیں، ڈرنک کرنا، یہ سب گیمبلنگ کرنا، یہ سب چیزیں، کسی کو مس ٹریٹ کرنا، جھوٹ بولنا، امورل چیزیں کرنا، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکی، اور قرآن بھی ہم کو روکتا ہے ان چیزوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر سے، آپ کے اوپر سے کچھ شولڈرز پر سے آپ کے وہ برڈن بھی اتار دے گا جو کہ بنی اسرائیل پر تھا، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل جو کہ سلیوز تھے، پہلے سلیوز تھے، اس پر سے وہ برڈن بھی ہٹ جائے گا، اور وہ ریسٹرکشنز جو ان کے اوپر امپوز تھے، جو کہ وہ ڈس اوبیڈینس کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام کیوں آیا؟ سب سے بیسک سب چیز سے ہم یہ سیکھیں، اسلام اس لیے آیا کہ ہماری لائفز کو ایزی کر دے، ہمارے اوپر سے برڈنز کو ہٹا دے۔ کون سے برڈن؟ جو سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہارڈ شپ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے رولز اینڈ ریسٹرکشنز نہیں کہ اسلام مشکل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم کو حجاب کرنا مشکل لگ رہا ہے تو عجیب بات ہے، اگر ہم کو پورک کھانے میں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ پورک کھا رہے ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ لوگ شراب پی رہے ہیں، گیمبلنگ کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ باقی سب چیزیں جو حلال ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے، مزے کا گوشت کھاتے ہیں، مزے کی چکن کھاتے ہیں، مزے کے کباب کھاتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے سب کچھ کھاتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے رسومات بھی ایسے بنانی ہے کہ بدعات سے بھر دی ہیں، ہم اور ایڈ کرتے ہیں برڈنز اپنے اوپر۔ شادیوں میں یہ رسم بھی چاہیے، یہ رسم بھی چاہیے، یہ رسم بھی چاہیے، اور جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تھرسڈے کو بھی ملنا ہے، اور یہ قرآن خوانیاں بھی کرنی ہے، اور پھر برسیاں بھی منانی ہے، اور چالیسواں بھی کرنا ہے، اور سب کچھ کرنا۔ تو ہم خود اپنے یہ چیزیں ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ We are putting this on ourselves, introducing bidat by introducing these innovations. تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ، اب جو اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوا، اور ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور فالو کرتے ہیں اس لائٹ کو جو ان کے ساتھ بھیجی گئی، جو میں نے آپ کو بتایا وہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمارے لیے ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے، ایلومینیٹ کر دیتا ہے، اس کے اوپر روشنی، نور ہے، اسی لیے قرآن بھی نور ہے۔ وہ نور ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اگر میں اور آپ کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں، سمجھیں، میں کہہ رہی ہوں نہیں نہیں یہ غلط ہے، آپ کہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے، ہم کیا کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کے آپس میں کانفلکٹ ہو، کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو، کسی چیز میں شک ہو، کسی چیز میں جہالت ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گو بیک ٹو دا قرآن، گو بیک ٹو دا سننا، دیکھیں قرآن میں اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن میں اس کا جواب نہیں مل رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اسکالرس کے پاس جائیں، مجتہدون کے پاس جائیں، آپ ان سے پوچھیں جو اجتہاد کرنے والے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ایک، ہمیں اس کے لیے فتویٰ چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگ ایسے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم، تو قرآن ایک ایک چیز تو نہیں لکھے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کر کے دکھائی۔ قرآن میں تو نہیں لکھا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے نماز میں، ہم نے نماز میں کیا پڑھنا ہے، پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا کہ 2.5% ہمارا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ حج کے جو تمام ریچولز ہیں قرآن میں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے سب، لیکن ایکسپلین کس طرح کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں جو فالو کرنا ہے جو قرآن میں ہے اور جو سننا میں ہے۔ اگر ہمارے ویوز کنفلکٹ بھی کرتے ہیں تو وی گو بیک ٹو دا قرآن اینڈ سننا۔ اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کہتے ہیں کہ دے ول گیٹ الٹیمیٹ مفلحون، وہ لوگ فلاح پائیں گے۔
اور کیا چیز جب وہ فلاح پائیں گے اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی. لیکن جو نہیں بلیو کرے گا، اس کا اپوزٹ بھی دیکھیں، یہاں نہیں لکھا ہے کہ جو نہیں بلیو کرے گا، لیکن جو نہیں بلیو کرے گا ان کا اپوزٹ ہوگا نا. وہ ان کا وہ کیا ہوگا، اگر یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ الٹیمیٹ گین کرنے والے ہیں، تو وہ کیا ہیں، وہ لوزرس ہیں، وہ خسارہ پانے والے. ایک طرف فلاح پانے والے، ایک طرف خسارہ پانے والے ہیں. آیا نمبر 158. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ رسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. بھی ایک اور دفعہ آ گیا وہی باتیں، امی رسول سب آ گیا. قل یعنی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یا ایوہ الناس، او پیپل، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں بے شک میں، انڈیڈ آئی ایم دا میسنجر آف اللہ. say محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او پیپل، انڈیڈ آئی ایم دا میسنجر آف اللہ، الیکم ٹورڈز یو یا ٹو یو، جمیع آل ٹوگیدر، آپ سب کے لیے میں ایک. اردو میں ہے، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، تم سب کی طرف، آل آف یو، آپ سب کی طرف ہوں. جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض، the one whom is the dominion of the skies and the earth، یعنی جس کی ملکی تم سب کا اس کی طرف، جس کے لیے، سوری، آپ فرما دو، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کے لیے بادشاہی ہے، ملکیت ہے، ملک، ملکیت ہے، السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی دونوں. لا الہ الا ہو، there is no one worthy of worship. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، there is no one worthy of worship except him. اور اس کے بعد ہوا یحیی ویمیت، he is the one who gives life and he is the one who causes death. نہ ہمیں کوئی لائف دے سکتا ہے، نہ کوئی ڈیتھ دے سکتا ہے. یحیی آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، پھر بھی یہ فارم 4 ہے، ہا یا احیا، یحیی احیاء. اور موت کا بھی ہے، ویمیتو، یمیت کا ہے میم واو تا، موت، اماتا یمیتو اماتتن، یہ بھی فارم 4 ہے دونوں. یعنی کہ اللہ ہی آپ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی آپ کو زندگی دیتا ہے اور وہی آپ کو موت دیتا ہے. آپ کو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کو، میں نے ایڈ کر دیا بیچ میں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. یعنی زندگی اور موت دونوں صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کی موت اس وقت لکھی ہوئی تھی. کئی لوگ ابھی جو پوچھتے ہیں کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، ان لوگوں کی شہادت لکھی ہوئی تھی، ان کو آ گئی شہادت، اللہ ان سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو ہم سے بہت بہتر ہی ملیں گی چیزیں، بیکاز وہ ان پہ ظلم ہوا اور اس کے بعد وہ شہادت میں چلے گئے اللہ کے پاس. لیکن ان کی لائف اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، چاہے وہ کسی چیز سے بھی جاتے. ہماری بھی لائفز لکھی ہوئی ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہم کب چلے جائیں گے، کس گھڑی چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، سو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر. پھر آگے بولا النبی امی الذی، پھر یہ وہی دا پروفٹ، دی ان لیٹر پروفٹ، الذی یؤمن، the one who یؤمن باللہ، the one who believes in Allah، the one who has ایمان in اللہ، وکلماتہ، اب یہ ایڈ ہوا اینڈ ہز ورڈس، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اینڈ کیا کرنا ہے کہ اینڈ یو فالو ہم سو دیٹ یو مے بی تہتدون. اب پہلے تھا مفلحون تھا کہ مطلب آپ لوگ فلاح پائیں گے، اب کیا ہے، سو دیٹ یو مے بی گائیڈڈ. ہدا سے آتا ہے، ہدایت سے، ہا دالیا، اہتدا یہتدی، اہتداؤن فارم 8 ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی ورڈز وہی ہیں بالکل، آپ دیکھ لیں کہ بلیو ان اللہ، ہز میسنجر، جو ان لیٹر پروفٹ ہے، جو اللہ پہ بلیو کرتا ہے، صرف یہ ایڈ ہے کہ ان کے ورڈز، اور پھر لکھا ہے کہ فالو ہم سو دیٹ یو مے بی گائیڈڈ. بہت کلیئر آگا کہ فالو ہم سو دیٹ یو مے بی گائیڈڈ. اردو میں ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. امی نبی ہیں، امی نبی پر ایمان لاؤ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس سے کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف میسنجر ہوں، لیکن میسنجر کس کی طرف ہوں؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، آپ کی طرف، اپنی طرف نہیں بلا رہے میرے پاس آؤ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہی تو میں آپ کو پہلے بھی جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی سب ہوتا رہے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہونا چاہیے. شوڈ آئی کال ٹو مائی سیلف؟ نہیں، میں اگر اس وقت پڑھا، نو، آئی ہیو ٹو کال یو ٹو اللہ، یو ہیو ٹو کال ادرس ٹو اللہ.
ہمیں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بڑھانا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور کس طرح حاصل کرنی ہے؟ کہ اللہ کا جو مشن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اس کو ہم اب پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی ہماری زندگی ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری ایبلٹی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اس طرح سے ہم کریں۔ کوئی کوئی خیرات کر کے کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ کر کے کرتا ہے، کوئی خود سے جاتا ہے کرنے کے لیے، جہاد کر کے کرتا ہے، اور کوئی میری طرح ہوتا ہے جو کہ مطلب سب سے آسان کام ہے یہ کر لینا۔ مجھے نہیں لگتا آسان ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کر دیں سب کو کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اور میں میسج لے کر آیا ہوں، اور کیا میسج لاؤں؟ جو اللہ نے پرومس کیا ہے۔ اور یہ میسج ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم مانتے ہیں، ہم یہ ہمارے بلیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فائنل میسنجر۔ تو اللہ جو ان کا میسج ہے، وہ جو قرآن ہے، وہ بھی یونیورسل میسج ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، ایک پرٹیکولر جنریشن کے لیے نہیں ہے۔ جو ارلیئر میسیجز آئے تھے وہ ایک سرٹن کمیونٹی کے لیے ہوتا تھا، سرٹن پیریڈ کے لیے ہوتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ نیا میسنجر آ جاتے تھے، نئے میسنجر آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمانڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بتا دیجئے کہ میں صرف عربوں کے لیے نہیں ہوں۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ جواب دیتے ہیں، آپ یقین کریں پاکستان میں میرے اپنے جاننے والے کہ ہاں بھائی وہ عربوں کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے تھوڑی آئے تھے، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جب آپ ان سے کہیں کہ قرآن ترجمے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور جب ان سے یہ کہو کہ ترجمے سے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آئی مین لک ایٹ آل دیز ایکسکیوزز، دس از فرام مائی اون پیپل، مائی اون پیپل۔ آپ کہیں گے میں پاکستانیوں کو برا کہہ رہی ہوں، میں پاکستانیوں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے میں ان کا کہہ رہی ہوں۔ اب میں یہاں سے ہر وقت جا کے مڈل ایسٹ میں یا اور کہیں تو نہیں کر رہی ہوتی ہوں نا یہ چیزیں پاکستان میں جا کے جب بتا رہی ہوتی ہوں، پڑھا رہی، تو ان کو پتہ ہے کہ میں استاذ ہوں، استاذہ ہوں۔ تو اسی لیے وہ جب کہتے ہیں تو وہ سامنے سے کہتے ہیں اچھا تجوید کا ایک جس کو بھی کون ہے کہ قرآن صحیح طرح پڑھنے کی نہ، یہ ہماری لینگویج تھوڑی ہے۔ اردو میں تو آپ قاف بھی بول دیں گے، آئین بھی بول دیں گے، سب کچھ بول دیں گے، مشکل سے مشکل جب شروع میں جا بھی ہے، سب کچھ ہے اردو میں، جالا باری بھی بول دیں گے، لیکن عربی میں پڑھنا ہے تو ہمیں بس بہانا ہے، ہماری لینگویج تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سب کو بتا دیجئے کہ آئی ایم فار آل آف یو، یونیورسل پروفیٹ ہے ان کی، انٹل دی اینڈ آف ٹائم، انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، جو بھی ہے، چاہے وہ عربس ہیں چاہے نان عربس ہیں، چاہے وہ پیپل آف دا بک ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، بس بدھسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آگے یہ بھی کہا، کلیریفائی کیا کہ رب کیا ہے، رب کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی جس کو بلونگ کرتا ہے جی خدائی یا ڈومینین یا ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ ہی رولر ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کنگ ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ وہ سب یہ پوری یونیورس کا، صرف میرا اور آپ کا نہیں، پوری یونیورس کا، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ جو کچھ بھی ہے، سب کا، ایک چھوٹا سا مچھر آتا ہے اس کا بھی معبود اللہ ہی ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کا بھی کریٹر اللہ ہی ہے۔ مکھی آ جاتی ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ مطلب آپ سوچے فروٹ فلائی کتنا چھوٹا باریک سا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا نا، خود سے تو نہیں کوئی بھی پیدا ہوا۔ تو وہی رب ہے، اور وہی ہے جس کو سب لوگ سبمٹ کرتے ہیں، صرف لوگ نہیں، سارے جانور بھی سبمٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پتا بھی نہیں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نالج کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، پوری یونیورسل لاز جو ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور اپنی ریلیجس لاز جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، جن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی ریلیجس لاز اور اسی یونیورسل لاز کے انڈر، اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور وہ ہم کو وارن کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو اللہ سے دور لے جائے گی اور کون سی چیز اللہ کے قریب لائے گی، کون سی پیور اور طیبات چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال ہیں، ان چیزوں کو آپ کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ پھر ساتھ یہ بھی لا الہ الا ہو، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ there is no one worthy of worship except him، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے، کوئی کسی ورشپ کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہی شروع سے جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے یہی کہا، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ورشپ کرو، کسی ایک دفعہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ رب میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ بائبل میں کئی دفعہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی مجھے وہ آیت جو تھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری بات، کہتے ہیں نہیں، اگر میں ایسی کوئی بات جو ہماری فیوریٹ آیت تھی کہ کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کو پتہ، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، میں آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جو آپ کے دل میں، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔
تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہوا ہے اور اس طریقوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور وہی ہے جو ہمیں آخر اس کی خدائی کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پاور ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے who causes life and he causes death، یحیی و یمیت۔ یعنی یہ بھی ان کا کنٹرول ہے نا اللہ کے یونیورس میں۔ آپ کسی کو گولی بھی مار دیتے ہیں تو بھی وہ زندہ بچ جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بھی زندہ بچ سکتا ہے، کسی میں اس کا شیئر نہیں ہے۔ میں بار بار یہ ریپیٹ بھی کرتی ہوں کہ جب ہمیں ڈاکٹر ہمیں کیور، ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ڈاکٹر ہماری ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کرتا ہے، لیکن کیور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم یہ لفظ بھی بہت ہوتے ہیں، فلاں کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، اس کو بھی میں بار بار اپنے سب کو بولتی ہوں کہ شفا مت کہو، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو نہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں مرتا، پھر وہ سب کو ٹریٹ کر کے کیور کر کے سب کو زندہ رکھتا ہمیشہ۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کو اللہ نے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا۔ ہدایت بھی اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم مانگیں گے تو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ یہ زندگی بنائی ہے، یہ ہمیں یہاں پر زندہ رکھا ہے، اور پھر سمجھ لے کہ جو موت ہے وہ ایک برج کی طرح ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ ایک برج کی طرح ہے، کہ وہ ہمارا کراسنگ پوائنٹ ہے، اس برج کو کراس کریں گے، اس موت کو، جو قبر کا زمانہ ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ہوں گے ہم لوگ، وہ جو ہمارا برزخ ہوگا، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اس دنیا میں پہنچ جائیں گے جو کہ ہیئر آفٹر ہے، جو کہ ہمیشہ کی دنیا ہے۔ اور جس میں اگر ہم نے یہ بلیف کر لیا کہ ہاں یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اور ہم نے جانا آخر اللہ کے پاس ہے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، میں نے اکاؤنٹیبلٹی اپنی دینی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھی یقین کر لیا، اللہ کی صفات پہ بھی، اللہ نے جو کچھ ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا اس پر بھی، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے وہ سب کچھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی یہ وہی جو ابھی میں نے ورڈ فور ورڈ کیا تھا اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ ان لیٹر پروفٹ ہے، ان کو تو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب پہلی وحی میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ریسائٹ کرو، اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئی کی ناٹ ریڈ۔ دوسری دفعہ پھر کہا اقرا، پھر انہوں نے کہا آئی کی ناٹ ریڈ۔ پھر تیسری دفعہ ان کو بینچا کیا اور ان کو کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یعنی کہ سب سے پہلے جب ریویل ہوا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہی واز ان لیٹرڈ۔ جب ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا، تو وہ اپنے آپ سے یہ چیزیں بنا سکتے تھے کیا؟ نہیں، سب ان کو وحی کے ذریعے آتی تھی، اٹ واز آل ریولیشن فرام اللہ۔ ان کے دل میں ایمان تھا، ان کے بلیف ساؤنڈ تھے، ان کے جو ایکشنز تھے وہ سب فزیکل ایکشنز، وہ سب کچھ۔ تو وہی مسلمان ہماری طرح بھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بلیف کرتے ہیں اللہ میں اور اللہ کی کلمات میں، وکلمات ہی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کنوے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ بندہ اٹ از دا ون دیٹ ڈیزروز ٹو بی ایکسیپٹیڈ بائی آل ہیومینٹی، وہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ ریلیجن ہے جو انسان کو فلی اویئر کر دیتا ہے کہ رب جو ہے ہمارا، اس کا نیچر کیا ہے۔ اب جب ہم اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک ایک نام میں کتنا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام ہیں، ہم نے کتنے نام اب تک کر لیے، عارفہ کو یاد ہوگا 60 سم تھنگ تو ہم نے کر بھی لیے شاید۔ تو وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کی آپ اتباع کرو، obey اللہ and follow the prophet۔ اور جب آپ اس کو فالو کریں گے، جب آپ دنیا میں بھی، دنیا کے افیئرس میں بھی اور ریلیجس افیئرس میں، دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا دین میں تو ہمیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دنیا کی رسمیں آ جاتی ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی مرضی سے کریں، یہ دین تھوڑی ہے، تو ہماری مرضی ہے، ہم یہ رسمیں کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کر کے دکھایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ شادی اور ڈیتھ کی رسموں پر تو ہم سب کچھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس سے لیسن ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلیو ان اللہ اینڈ اوبے ہز میسنجر، یعنی سبمٹ ٹو اللہ۔ ہم سبمٹ ٹو دا پروفٹ نہیں کر رہے، سبمٹ ٹو اللہ کر رہے ہیں، لیکن اس سبمیشن کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو اوبے، کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان کمانڈس کو اوبے کرنا ہے۔ یہ ہماری سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد جب ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بلیف کر رہے ہیں کہ بس رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی جب جانیں گے تو اللہ کو کی ناموں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں،
تمام نام، تمام صفات، اسماء و صفات جو اللہ کے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا اس کو ہم پوری طرح سے اس پر عمل، اس پہ سمجھنے کی، حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ کہ یہ سب تمام ریکوائرمنٹس آف فیتھ جو ہیں، ان سب کو پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بس اب زکوٰۃ، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ بھئی روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہو، اگر آپ کی اتنی طاقت ہے تو آپ رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ رکھیں، صحت نہیں ہے تو یو ہیو این ایکسکیوز، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بعد میں رکھ لے، اور جو ٹرمینلی ill ہے وہ نہیں رکھے، فدیہ دے دے۔ تو ہم اس ہمیں یہی پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کو اوبے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرنا مینز اللہ کو اوبے کر رہے ہیں۔ اینڈ دیر از نو وے کہ ہم بینیفٹ کر سکیں صرف گائیڈنس سے، گائیڈنس ہم بینیفٹ کر سکیں صرف بلیف سے، انلیس کہ ہماری پریکٹس میں وہ چیزیں نہ ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیا نمبر 159، وَمِن تھوڑا رہ گیا، وَمِن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، وَمِن قوم موسیٰ، and among and from، min among ہے بھی اور from بھی، قوم موسیٰ the people of Musa، and from among the people of Musa ummatun is a community yahduna بالحق who guide which guide by truth، وَبِهِ يَعْدِلُونَ and by it establishes justice۔ ایک امت ہے فرام موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے ایک امت ہے۔ اچھا، اس کے یہدی تو آپ کو پتہ ہے، ہدا یہدی ہدایتن، اور یعدلون عدلہ سے ہے، عدلہ یعدلو عدلن۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، and from among the people of موسیٰ علیہ السلام is a community which guides by truth and by it establishes justice۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ہے، امت یہاں پر گروہ، ایک گروہ ہے، کمیونٹی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اب اس کو غور سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، یعنی کہ وہ گائیڈ کرتے ہیں، کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو کہ حق کی گائیڈنس دیتے ہیں، جو کہ ٹروتھ بتاتے ہیں، جو ایسے لاز اور ایسے کمانڈس کرتے ہیں جو کہ جسٹس والے ہوں، جو کہ آپس میں جج بھی اگر کرنا ہے تو وہ انصاف کے ساتھ ہیں، فیئرنیس کے ساتھ ہیں، اس میں ظلم نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹس جو ہے نا، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے نیشن کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو گائیڈ، ایک ایسا گروہ ہے جو گائیڈ کرتا تھا دوسروں کو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اٹ واز من قوم موسیٰ امت، یعنی ایک گروہ، a group that was like this۔ اس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے انٹائر موسیٰ علیہ السلام کی نیشن کو نہیں کہہ رہے ہیں، پورے بنی اسرائیل کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمیں کہ ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح راستے پہ تھے۔ تو اس سے ہم بھی یہ سیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب ڈسکرائب کر رہے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن، ان کے ڈیورنگ ہز لائف ٹائم کی سچویشن کو بھی ڈسکرائب کریں، اینڈ آفٹر دیٹ بھی، موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد بھی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی جو بنی اسرائیل کا تھا وہ ایرر میں نہیں تھا، ہر کوئی گمراہ نہیں تھا، پوری کی پوری قوم گمراہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے وہاں گروپ تھے جو کہ ٹروتھ کو فالو کرتے تھے اور جسٹس مینٹین کرتے تھے، اور ویسے ہی پیپل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہم نے پڑھا نا، توراہ میں بھی اور انجیل میں بھی پوری ڈسکرپشن سب کچھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی تھے، اس کے بعد ان کے جو جنریشنز آئے، اب وہ تو ختم ہو گئے نا، وہ تو زندہ نہیں، ان کے جو جنریشن کے بعد جو جنریشن جو بھی آئے، انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسیپٹ کیا، مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد ہے آیا نمبر 160، آج ہم آیا 160 ہی کریں گے، اس کے بعد نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی ذرا لمبی آیت ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ بھی آپ کو سب معلوم ہے پورا قصہ، لیکن اب یہاں پر تھوڑی اور ڈفرنٹ ورڈنگز میں آ رہی ہے۔ وَقَطَّعْنَا، قطع یقطع تقطیع، فارم 2 ہے، قاف تا یعنی قطع یعنی کٹ کر دینا۔ وَقَطَّعْنَا اینڈ وی ڈیوائڈڈ them اثنتا عشرہ یعنی کہ 12 ٹرائبس میں، اسباتن یعنی ٹرائبس میں، امما کمیونٹیز میں، ایز کمیونٹیز، یعنی کہ دوبارہ بلتی ہے انگلش میں، اینڈ وی ڈیوائڈڈ them into 12 tribes as communities، اور ہم نے انہیں تقسیم کیا 12 قبیلوں میں، یعنی امتیں، ایز امتیں، 12 امتیں بن گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اینڈ وی انسپائرڈ ٹو موسیٰ
Is istasqahu, when asked him for water, qawmuhu, his people. Istasqa, yastasqi, istisqaun, form 10. Istasqa, yastasqi, istisqaun, form 10. اور جب مانگا پانی، استسقا یعنی پانی مانگنا. And we inspired to Musa علیہ السلام when asked for water his people، کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ ان اضرب بعصاک الحجر، یعنی اسٹرائک، اضرب یعنی ضربا، اسٹرائک کرو، ضرب یضرب ضربن، ضاد را با، یعنی اسٹرائک کریں آپ کس چیز سے؟ اپنے کین سے، بعصاکا، with your staff، with your cane، کس چیز کو؟ الحجر. الحجر کا مطلب ہے راک کو یا سٹون کو. بہت کلیئر الفاظ ہیں. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی مانگا اس کی قوم نے اس سے کہ اپنا عصا مار اس پتھر پہ، اپنی جو سٹک ہے، اپنی جو کین ہے، اس کو مارو اس پتھر کے اوپر. فن بجست، فن فجرت تھا پہلے جب ہم نے پڑھا تھا، ابھی فن جب بجست ہے. دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، میں اس کی لنگوسٹک ڈفرنس میں نہیں جاؤں گی. مطلب یہی کہ فن بجست اور فن فجرت دونوں میں ایک ہے کہ گشٹ فورتھ، اس کے اندر سے نکلنا. اچھا یہ میں نے پہلے نہیں کیا تو اس کا بھی آپ لکھ لیں. اس کے روٹ لیٹرز ہیں با جیم سین، با جیم سین. ام بجسا، یم بجیسو، ام بیجاسن. تھوڑا مشکل ہے. ام بجسا یم، یہ ان جو ہے نون ہے ایکٹل، لیکن اس کے چونکہ نون اور با مکس ہوتا ہے تو اخلاب ہو جاتا ہے تو ام ہو جاتا ہے، پڑھتے اس کو ام ہے. اسی طرح ادھر بھی نا فم بجسد، یہ ہے فن بجسد لیکن اس کو پڑھیں گے فم بجسد. تو ان ام بجسا یم بجیسو ان جبا ام بجاسن، فارم 8 ہے. سو گشٹ فورتھ من ہو فرام اٹ اسنات عشر عینا، 12 springs. قد علما، certainly knew، علما knew، کل اناس each people، every people، every tribe، کیا تھا؟ مشربہم، their watering place. یعنی کہ 12 نکلے، ابھی ہم تفسیر میں بتاتی ہوں پھر. تو پھوٹ نکلے اس میں سے، فم بجسد کا مطلب ہے پھوٹ نکلنا. پھوٹ نکلے گشت فورتھ، پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، اور پہچان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی روانہ کر دی. ایک کین مارا پتھر کے اوپر، اس میں سے پانی روانہ ہو گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اینڈ وی ظللنا، ذل کا مطلب آپ کو پتہ ہے شیڈ ہے، ظا لام لام، ظلل یز یز سوری ظلل یظلل تذلیل، ظلل یظلل تذلیل، سوری فارم 2. تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. وَظَلَّلْنَا and we shaded عَلَيْهِمْ upon them الْغَمَامَ the clouds. وَأَنزَلْنَا and we sent down to them عَلَيْهِمْ upon them مَنَّ وَسَلْوَى. منا اور سلوہ آپ ہر دفعہ سن چکے ہیں یہ نام، ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ کاش یہ من و سلوہ ابھی تک ہوتا، ہمیں کوکنگ نہیں کرنی پڑتی، نہ گروسریز خریدنی ہوتی، نہ کچھ ہوتا، کوکنگ کرتے تو بس. اور من و سلوہ کیا چیز ہے؟ من جو ہے اٹس کائنڈ آف اے ویٹ اور گرین ہے مطلب، اور سلوہ کیا ہے؟ پروٹین ہے. تو گرین بھی ہے، پروٹین بھی ہے. کویلز، جو کویل چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں وہ. تو اور سایہ کیا ہم نے یعنی وشیڈڈ دیم اپون دا کلاؤڈ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، eat from the good and pure things which we have provided you، ما رزقناکم which we have provided you. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، and not they wronged us. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے، ولیکن rather یعنی but کانو انفسهم یظلمون، they were to themselves doing wrong، اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. اردو میں ہے کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا یا کرتے رہے. کانو تھا نا، کانو تھا، کانو کرتے رہے، مطلب یہ کنٹینیوس ہے. تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 ٹرائبس میں کس طرح تقسیم کیا. اور وہ جو 12 ٹرائبس تھے، 12 قبیلے تھے، ایونچولی دے بیکیم 12 نیشنز. آپ کو پتہ نہیں کون تھے یہ؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ڈسینڈنٹس تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. آپ کو یاد ہے وہ سب کو، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے اپنے اس میں سبق میں نہیں پڑھا، لیکن سب کو یاد ہوگا یوسف علیہ السلام کا قصہ. تو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے تھے ان کا نام. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، اور کلیئرلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا رحم کیا.
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں پہ آخر ان لوگ اتنے گمراہ بھی ہو گئے، انہوں نے کاف کو بھی ورشا، آپ نے دیکھا نا بچڑے کی بھی عبادت کی، سب کچھ، لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کر لی، اتنے گناہ کرنے کے باوجود، شرک بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے یہاں بھی دیکھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ، ہاں یہ بھی اللہ نے دیکھا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جو ہے وہ لوگ ان کو زلزلے نے وہ کر دیا، اس کے بعد وہ دوبارہ لائف دی اللہ نے ان کو، یہ سب چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے آپ پہ کتنے احسان کیے ہیں، کیا 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 ہے، اور پھر بھی آپ لوگ جو ہے شیئر کرتے ہو، میں سب کچھ کرتا ہوں اور تم لوگ جا کے دوسروں کے ساتھ میری برابری کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 کمیونٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا، اور ان کی اینسیسٹری جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے ہے، جن کا نام جیسے بتایا اسرائیل ہے، اور پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ ہم جو ہے ہم اسی میں اپنی ایلیجنس جو ہے ہماری ٹرائبل لائنز کے مطابق ہم کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے انسپائر کیا، جب ان کے لوگوں نے، وہ جو 12 قبیلے کے لوگ، جو 12 امتیں بن گئی، انہوں نے جب کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کہاں سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ کہ اِذِ اسْتَسْقَوْا، جب تو آپ کی قوم آپ سے پوچھ رہی ہے تو آپ کیا کریں، آپ اس اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اس سٹاف کے ساتھ، اس کین کے ساتھ اس کو سٹرائک کرو، اس راک کو سٹرائک کرو، اور جیسے سٹرائک کیا فن بجسد، اس میں سے پانی نکلا اور 12 چشمے نکل آئے، 12 چشمے پتھر میں سے نکل آئے، اور ہر قبیلے کو پتا تھا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گئی، پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، ورنہ تو اسی پہ ہی لڑائی ہو جاتی۔ تو یہ سپرنگز کس میں سے نکلے تھے؟ راک میں سے نکلے تھے، اور آن دا سرفیس، آپ سوچیں راک کے سرفیس پر سے، اور 12 الگ الگ چشمے تھے، ہر ایک کو ایک چشمہ ملا۔ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم کیا ان لوگوں پہ، ہر کمیونٹی، اگر وہ کہتے چلو میں ایک چشمہ نکال دیتا ہوں، ایک ویل ادھر سے کھود لو، یا کچھ تھوڑے سے پانی بھیج دیتا ہوں، تو کیا ہوتا؟ ہر کمیونٹی آپس میں لڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ری اشور کیا ان کو، یہ نہیں کہا کہ بھئی تم ایک دوسرے کو پش کرو، ایک دوسرے کو دھکا دو، ایک دوسرے کو شف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ آرگیو کرو، اور کہو کہ نہیں یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ یہ پرفیکٹ بلیسنگ تھی اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے علاوہ، پانی کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے صحرا میں، اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کلاؤڈز دی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، کلاؤڈز دیے تاکہ وہ شیلٹر ہو، کس چیز سے؟ اتنی گرمی، اتنی ہیٹ سے۔ ہم لوگ گرمی میں کیسے ہو جاتے ہیں؟ فوراً شیڈ مانگتے ہیں، فوراً ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلیئر سکائی میں، اس کورچنگ دھوپ میں بچانے کے لیے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل لا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا۔ اب من کا جو ہے وہ الگ الگ ٹائپ کا ہے، کسی میں آتا ہے کہ منا جو ہے تو وہ ایک گرین ہے، کسی میں جب منا جو ہے وہ کائنڈ آف وائلڈ ہنی ہے، جو بھی تھا من و سلوہ تھا، بس اللہ کی طرف سے تھا۔ کوئل تو ہمیں پتہ ہے نا پرندہ تھا، وہ برڈ ہے، وہ تو ابھی بھی ہے، لیکن من کا مطلب ہے وہ سویٹ تھا، اور یا تو وہ گرین سویٹ تھا، اور یا تو وہ ہنی کسی قسم کا تھا، وائلڈ۔ یہ الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہے، ان کو میں پڑھ پڑھ کے بالکل تھک گئی کہ اب کون سا فائنل ہے۔ جو بھی ہے، یہ برڈز بہت اچھے ہیں، کوئل ایگز ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں بھی ملتے ہیں، ہمارے پاس فریش چوائس میں بھی آتے ہیں کوئل کے ایگز، چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیڈ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کے لیے پانی دیا، ان کے لیے اچھا کھانا دیا، سویٹ بھی دیا، میٹ بھی دیا، کیا چیز تھی؟ یہ سب ان کی ایشورنس کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی کیئر بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ آپ کے اوپر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ اس میں سے، من تو یہ بات ما رزقناکم، یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ، یہ ڈز ناٹ اونلی مین کہ حلال فوڈ ہے، یہ فوڈ بھی اچھا ہے، ہولسم ہے، ڈیلیشیس ہے، اور یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کیئر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے کسی چیز پہ یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ جیسے آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ کھاؤ پیو با فراغت، جہاں سے بھی کھانا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کو، حوا کو، آپ لوگ جو کھانا ہے کھاؤ، ایکسیپٹ اس فوربیڈن ٹری کے پاس مت جانا۔ ایک درخت کو فوربیڈن کیا تھا، ان لوگوں کو کیا تھا؟ نہیں، ان لوگوں کو کوئی چیز بھی فوربیڈ نہیں کیا، ان لوگوں کے اوپر ایکسٹرا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے، ایکسٹرا کیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری مرسی جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فوربیڈ نہیں کیا، کوئی چیز پروہیبٹڈ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ، کلوا من طیبات۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں they could not do any wrong to اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو وہ کچھ بھی نہیں ظلم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا پھر؟ how did they wrong their own selves؟ انہوں نے اپنے آپ پہ کیسے ظلم کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔
اب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. شکر اور صبر دو چیزیں بار بار ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا آپ کرو گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اور دے گا. صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. اور یہ دونوں اتنی ہی ضروری ہیں. جب ہمارے پاس سب کچھ ہے شکر کرنا ہے. جب کسی چیز کی کمی ہے صبر کرنا ہے. انہوں نے تھینکس نہیں کیا اللہ نے ان کے لیے جو کچھ بھی دیا انہوں نے تھینکس بھی نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل بھی نہیں کیا. جب انہوں نے احکامات پہ عمل نہیں کیا تو انہوں نے کیا اپنے اوپر ظلم کیا. جو اب اللہ تعالیٰ کا غصہ پکارا اس کو پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو اچھائی، جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ٹو اللہ کے غضب کو. اور تھرو آؤٹ دیٹ اسٹے وہ یہ کرتے رہے. کتنا عرصہ، 40 سال، پتہ نا 40 سال، وہ لوگ 40 سال سے زیادہ یتیہون فی الارض، وہ لوگ ادھر ادھر ہوتے رہے، ادھر ادھر ہوتے رہے. وہ لوگ وائلڈرنس میں پھرتے رہے، وہ لوگ صحراؤں میں پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بہت کرم کیا، لیکن وہ بنی اسرائیل کنٹینیو ٹو بی ریبیلیس. وہ پاتھ آف گائیڈنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ ڈس اوبے کرتے رہے. اور ایسی ڈس اوبیڈینس جو ہے نا اللہ کو کوئی ہارم نہیں پہنچا سکتی. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بنی اسرائیل یا کوئی بھی ان کی عبادت کرے. وہ نہ بھی کرے، اگر پوری دنیا کے لوگ بھی نہیں کریں گے عبادت، اللہ کی ملکیت میں تھوڑی کمی آئے گی. اور اگر پوری دنیا بھی مل کے، پوری ایک ایک بندہ بھی مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی انکریز بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب سے ہائی، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے زیادہ. اور سبحانک یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری کنگڈم، ہماری کسی عبادت کی ضرورت ہے. ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن بینیفٹ کون کرتا ہے؟ اللہ بینیفٹ کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ ہم بینیفٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی کنگڈم جو ہے وہ اگر ساری خدا، ساری دنیا کی ایک ایک کریچر، ایک ایک جانور، ایک ایک انسان، ایک ایک جن اگر وہ ڈس اوبے کرے گا اللہ کا، اللہ کی ملکیت میں کمی نہیں ہوگی. اور سب کے سب اگر فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اوبے کریں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی کم نہیں ہوگا. اسی لیے ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے ایسے ظلم سے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو ہم ظلم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا صبر اور شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے لیے ہم نے صبر کرنا ہے. یہ دو چیزیں آسان نہیں ہیں، میں نہیں کہتی یہ آسان ہے. شکر کرنا تو آسان ہے، اپنے صرف منہ سے نہیں کہ شکر شکر الحمدللہ الحمدللہ بولتے رہو اور پھر دل میں شکر نہیں ہو. اور پھر جب اگر ہمارے پاس اگر ہم نے شکر کرنا ہی ہے تو پھر ہم اپنے ہمیں جو بلیسنگز اللہ نے دی ہیں وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. وہ ہمارا شکر ہے. اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی جو کمانڈس ہیں اس کو اوبے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اوبے کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگینسٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. بس آپ کے ہر کام کے بعد کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ کتنا آسان کام ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن دل سے کرنا ہے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچنس. السلام علیکم کوسچن. السلام علیکم کر رہی ہوں، نسرین. ہلو، پلیز کوسچنس کریں. یوم عرفہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ابھی روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے کہ چلیں آپ نے فرسٹ ذی الحج سے روزہ رکھنا شروع کیا. یوم عرفہ کا ضرور رکھیں، اس کے بہت ایکسٹرا. یہ بھی کسی کا سوال تھا کہ ہم لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں ابھی تو اس کو کیا اس میں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسڈ روزے ہیں؟ ہاں، آپ 8 ذی الحج تک وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب 9 ذی الحج کا روزہ کی ایک اسپیشل سٹیٹس ہے تو اس کے لیے آپ صرف اس دن کا روزہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو انہوں نے ہمیں کہا اس پر عمل کرنے کے لیے. باقی عید کے انشاءاللہ تعالیٰ باقی کوئی اگر کویسچنز ہیں ابھی پوچھ لیں پلیز، عید کے لیے یا ابھی کے لیے، کیونکہ اب عید کے بعد جو ہے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کلاس نہ کریں جو ٹیوزڈے آئے گا. جی نمرہ بولیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمرہ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوری میرا یہ میں نے بند کیا تھا. سوری نمرہ، آئی کونٹ ہیئر یو. وہ بیچ میں کالز آ رہی تھی، سوری. دوبارہ اب بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہت بار یہ سنتے ہیں دعا کے حوالے سے، آپ نے لیکچر کے دوران بھی کہا کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے، اور پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ فلسطین میں جو ہے وہ ان کا لکھا گیا ہے. بہت دفعہ یہ سوالات آتے رہے کہ ہاں، تقدیر لکھی گئی، اور پھر ہم یہ بھی مت سنتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. واٹ از دا کانسیپٹ آف دعا؟
और तकदीर, तकदीर। तकदीर नंबर वन है। तकदीर में वो चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती, सिर्फ दुआ से चेंज होती हैं। जिंदगी और मौत लिखी हुई है, ठीक है ना, जिंदगी और मौत लिखी हुई है, उनके दिन फिक्स हैं। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो पहले भी नहीं होती हैं और लेट भी नहीं होती हैं, वो उसी टाइम पे आती हैं। अगर जो डिफ़िकल्टी है, जो तकलीफ है, वो दूर हो जाती है। तो दुआ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप दुआ करेंगे, आपको यकीन होना चाहिए कि जो मैं दुआ कर रही हूँ तो वो अल्लाह ताला सुनेगा। किस तरह से सुनेगा? ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं चाहूँ। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये चीज़ में से, मैं समझ एक छोटा सा एग्जांपल, मैं चाह रही हूँ कि मुझे फलां गाड़ी मिल जाए और गाड़ी मुझे नहीं मिलती है, या मैं चाहती हूँ कि मुझे फलां घर मिल जाए, वो मुझे नहीं मिलता है, तो मेरी दुआ वो है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला मुझे उसके बदले में और कुछ या तो दुनिया में देगा, और या वो दुआ मेरी नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, और आखिरत के लिए रख देगा। तब हम ये कहेंगे काश हमारी दुआएं दुनिया में कोई भी ना पूरी हुई होती और ये सब दुआएं आखिरत में पूरी होती। तो दुआ का कॉन्सेप्ट है वी मेक दुआ, दुआ छोड़ना नहीं। जब आपने दुआ छोड़ दी उसका मतलब आप मायूस हो गए। जब मायूस हो गए तो मायूसी कुफर है। तो दुआ छोड़ना नहीं है, दुआ करते रहना। फलस्तीनों के लिए एवरी सिंगल डे दुआ करें, अपने लिए भी करें, हमारे लिए भी करें, सबके लिए करें, कुल मोमिनीन मोमिनात। बल्कि मैं ये कहती हूँ, आप ये कहें कि जो हमसे पहले चले गए उनके लिए भी, और जो हमारे साथ हैं, और जो हमारे बाद आएंगे। जितनी आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो बेहतर है। लेकिन सुनने का जो है वो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, रिस्पॉन्ड भी करता है जिस तरह अल्लाह चाहे उस तरह। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का विल है कि जो अल्लाह करेगा। अब जैसे हमको इतने लोग मशवरा देते हैं, आप ये कर लो वो कर लो, हम करते क्या है? एंड में कंसल्ट करके फिर हम करते हैं जो हमारा दिल चाह रहा होता है, हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। अल्लाह को तो ये देखने की भी जरूरत है, अल्लाह नोस एग्जैक्टली। अल्लाह के सामने ये ऐसे एक मैप की तरह, रोड मैप जिस तरह होता है, अभी ये होने वाला, अभी ये फलां की डेथ आ रही है, फलां ये हो रहा है, फलां पैदा हो रहा है, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। तो दुआ करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ इज सो इम्पॉर्टेंट। मेरे दुआ पे भी एक क्लास है, मैं आपको निम्रा मैं आज डाल देती हूँ, अगर वो मौजूद है तो वो मैं इसमें डाल दूंगी इंशाल्लाह उसका लिंक, तो आप वो सुन लीजिएगा। दुआ मैंने बहुत जगहों पे किया है, कुछ इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, मुझे अभी याद नहीं है जैसे लेकिन। अब आपने कहा ना अभी इसी क्वेश्चन से भी छोटा सा ही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जी। जैसे जिंदगी मौत की गई है, और एक बहुत सारे लोग होते हैं जो बिस्तर मर्ग पे होते हैं और उसके लिए मुस्तकिल दुआ होती है, और कहते हैं इनकी उम्र बढ़ जाती है। ऐसा कोई है कॉन्सेप्ट नहीं दुआ मांगने से नहीं उनकी? नहीं नहीं, देखें वो लिखा हुआ है दिन, और हमें मालूम नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि हमने दुआ की और ये होगी। इस तरह तो लोग दरगाहों पे उधर भी जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं और कहते हैं मैं इधर से वापस आया, मुझे अल्लाह ने पैसे, मुझे औलाद दे दी, मुझे फलां दे दिया। तो आपको लगता है कि वो उनकी वजह से, वो औलाद की तो लिखी भी थी जिंदगी, वो पहले से पता था कि उसने आना है, कब जिंदा होना है, कब मरना है। रिस्क भी लिखा हुआ है। मैंने आपको चंद चीजें बताई तकदीर में क्या क्या है। जिंदगी, मौत, रिस्क, इज्जत, जिल्लत, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और जब हम मरेंगे, ये भी अल्लाह को मालूम है कि हम, हमारा प्लेजर्स कितने हैं, और हमारे मतलब हमारी जो खुशियाँ और हमारे जो गम है वो भी लिखे हुए हैं पहले से। हमको दुआ करना है क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे क्या लिखा है। आप समझ रही हैं कि हमें नहीं मालूम, हम अंधेरे में हैं कि कल को क्या होना है, कल ये बंदा मर जाएगा, आजमाइश ये बंदा साइंस ठीक पर हो। भी जी जो टेस्ट एंड ट्रायल आ रहे हैं, टेस्ट एंड ट्रायल किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं, वो दुआ जी। कर रहे हैं और हाँ उसकी पूरी नहीं होती, मतलब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं उसके लिए क्या बेटर है। जी वो जी। ट्रायल उनका तवील सारी जिंदगी भी हो सकता है, हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो दुआ सकता से वो चेंज है। नहीं हो बिल्कुल रहा दुआ तो। ना छोड़ें, दुआ ना छोड़ें। को दुआ छोड़ दिए तो जज़ाकल्लाह मायूसी, खैर। अगर मायूसी कुफर है, तो आप जो भी होगा वो दुआ, टेस्ट अगर चल रहे हैं, उसका मतलब अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ वापस बुला रहे हैं। एक और इसमें मैंने लेक्चर डाला था अपना, निमरा, पता नहीं आपको मौका मिला कि नहीं। वो था कि जब अल्लाह ताला ट्रायल में जब डालता है, उसमें भी ये कि अल्लाह ताला वांट्स यू टू कम बैक टू हिम। एक अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम लोग अगर भटक गए या गुमराह हो गए या हमने कोई काम में ऐसा कर लिया, अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करना चाहता है। अल्लाह ताला हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें टेस्ट और ट्रायल में डालते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट और ट्रायल किस पे आए? नबियों पे आए हमारा सबसे ख्याल ज्यादा। थे बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साजिदा कौन? जुबी है साजिदा? हेलो। हेलो जी, साजिदा आप बोल रही हैं या जुबी बोल रही है? दोनों में से एक, दोनों के माइक चल रहे हैं। ओ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम नसीमा वालेकुम। जी। जी 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 बोलें। मैं साजिदा हूँ। जी। मेरा एक डिफरेंस सा सवाल है। जो याकूब अलैहिस्सलाम जो इसराइल हम्म थे, हम्म जब वो अपनी औलाद को बोल रहे थे कि प्रे टू माय लॉर्ड, हु विल यू प्रे आफ्टर मी, आफ्टर आई पास अवे, हम्म। तो वो औलाद को बोल रहे थे कि प्रे प्रे टू उनका नहीं, माय लॉर्ड, राइट? नहीं उनका तो नहीं मतलब कहा। वो अल्लाह सुब्हाना ताला थे। वो उन्होंने कहा कि हाँ किसको आप, मेरा रब किसको और आप? तेरा रब, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वो अब पिछला वाक्य मैं जरा उसको दोबारा से पढ़ के आपको बता दूंगी, क्योंकि वही गलत ना कुछ बोल दूं ना बीच में। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ, हाँ वही मैं सोच रही थी कि वो अल्लाह सुब्हान ये ताला दो को। जगह पर है, एक लुकमान का है, हकीम लुकमान जो है उन्होंने भी कहा था, और एक इनका भी है, दोनों का है, तो मैं दोनों को कहीं हम्म मिक्स नहीं करूँ। हम्म
کہ انہوں نے کہا میرا رب اور تیرا رب، اور جو ہمارے آبا و اجداد کے جو رب تھے وہ بھی، تو انہیں کا ہم انہیں کی عبادت کریں گے. تو یہ میں آپ کو جو ایگزیکٹ ڈیٹیل ہے میں آپ کو وہ آیت بھی بھیج دیتی ہوں اور اس کا Okay. ترجمہ بھی انشاءاللہ، وہ ہم کر چکے ہیں نا. جی اور کوئی کوشچن؟ السلام علیکم سسٹر نسرین، میں نجمہ بول رہی جی ہوں. جی نجمہ، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا نام زوم یوزر میں ہی رکھا ہوا ہے. جی جی تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ بس میں اس پہ کوئی نشان لگا سکوں تو میں کروں، کیونکہ میں نے نام نہیں بدلا، آپ خود بدل سکتی ہیں نا. آپ بچوں سے کہیں نا، آپ کہیں تیمور سے کہیں نا بدل دے، اور تو مجھے آپ کے بچوں کے نام نہیں آتے، آپ ان سے کہیں کہ بدل دیں آپ کے لیے. اور اس دن سکھایا بھی تھا کسی نے آپ کو کہ اس طرح بدل لیں. اچھا اگر ہاں پھر کوشش کریں گے، دیکھیں اگر میں اپنے پوتے سے کہتی ہوں اگر وہ بدل سکے تو بدل دے، جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ہی کرنا پڑ جائے. شکریہ. آپ کو عید مبارک. اور ایک مجھے کوشچن ہے جی. کہ اگر میرے پاؤں میں بہت درد ہے سایتی کا، ہوں. اور میں نماز پہ نہیں جا سکتی، تو ہوں. گھر میں پڑھ سکتے؟ عید کی نماز، اب دیکھیں اس میں بھی لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہر چیز میں. عید کی نماز جمعے کی نماز کی طرح اٹ از اے کانگریگیشنل پریئر. رائٹ. تو آپ نے ویسے عید کی نماز پڑھنی تھی، اگر آپ نہیں جا سکتی ہیں باہر، تو آپ ویسے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ شکرانہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن پھر آپ وہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہوگا، وہ جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں حنفی کا الگ طریقہ 6 تکبیر ہوتے ہیں، ہم جہاں یہاں جاتے ہیں تو 12 یا 13 تکبیریں ہوتی ہیں. ایک کانسیپٹ ہے 12، ایک ہے 13، الگ الگ سکولز کے مطابق. تو آپ گھر میں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اٹ وونٹ بی کالڈ اے بدعہ، تو آپ گھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. میں کیسا پڑھے؟ لیکن گھر اصل اٹ از این کانگریگیشنل پریئر. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جماعت میں جو پڑھی جاتی ہے وہ گھر میں، جیسے ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اگر جمعے کے لیے جائیں تو وہاں پر ہے. گھر میں جب پڑھتے ہیں تو جمعہ نہیں 2 رکعت نہیں پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے ہیں نا، پھر ظہر پڑھتے ہیں. کسی نے کہا کہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، نماز تو جمعے کی اس کی عید کی نماز کے علاوہ. اگر آپ جائیں گے تو خطبہ امپورٹنٹ ہے، اگر گھر میں کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ خطبہ دے دے گا، لیکن سمجھے گھر میں آپ کی جماعت چڑھی. لیکن عید کی نماز کے لیے حکم ہے کہ بڑی سے بڑی گیدرنگ پہ آپ جائیں، جو بڑی سے بڑی گیدرنگ ہے اس پہ جائیں. اگر جا سکتے ہیں تو جائیں، نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس عذر ہے نا، یو ہیو اے ریزن ناٹ ٹو گو. اور تو ویسے ہی آپ نفل پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھ لیں. اچھا پھر بھی میں آپ کو نا پوچھ کے بتا دوں گی، جی، شیخ کو شکریہ. پوچھ کے انشاءاللہ بتا دوں گی میں. مجھے 1-2 دن دے دیں آج کل، کیونکہ کبھی کبھی نا شیخ لوگ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. کوئی ان کو پوچھو. اور یا بیٹا بھی میرا ٹریول کر رہا تھا ابھی، آج ہی ابھی کلاس کے دوران مجھے میسج آیا کہ لینڈ ہو گیا الحمدللہ، ازبیکستان گیا ہوا تھا. اس سے پوچھوں گی. ایک دفعہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں پشاور میں آئی ہوئی ہوں اور یہاں پر مجھے عید کی نماز نہیں ملی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا میرا دل پریشان ہوتا ہے جب میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو میں پڑھ لوں گھر پہ. کہتے پڑھ لیں. سو دیٹ واز اے ویری فلیکسیبل آنسر کہ آپ پڑھ لیں. اچھا انشاءاللہ. آئی تھنک اکارڈنگ ٹو دا حنفیز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پڑھ لیں. آپ مطلب کو عید مبارک، آپ کی فیملی کو، سب سب کو. کو عید مبارک، سب کو عید مبارک. اور کوئی کوشچن پلیز؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کوشچنس پوچھ لیں. کوئی کوشچن نہیں ہے؟ سب لوگ بڑے خاموش ہو گئے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ کوشچن پوچھیں. مہناز کیسی ہو نانی جان؟ مہناز کا مائک بند ہے. آج ناہید نہیں آئی، ناہید لکھانی نہیں آئی ہے، نہ ناہید آئی ہے نہ امینا آئی ہے. نانی جان، مہناز نہیں جواب. السلام علیکم. سوری. وعلیکم السلام. الحمد للہ ٹھیک ہوں. میں نے کہا آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ نیو نانی آن دا بلاک جو ہے جواب ہی نہیں دیتی. الحمد للہ. چلو الحمد للہ سب خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. جی تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا سب کر لیں. آمین. اور خاص کر یہ جو یوم عرفہ ہوگا تھرسڈے کو، پلیز جو بھی روزہ رکھے گا ایکسٹرا روزہ ضرور رکھیں اس دن. مطلب جو نفلی روزہ یا آپ اس کو سنت کہہ لیں تو آپ ضرور رکھیں، اور پلیز اس دن سب کے لیے دعا کریں. ہم سب کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا کے رکھے. اور یوم عرفہ کی بھی جو بلیسنگز ہیں وہ ہمیں بھی دے. ہم حج پہ نہیں ہیں، لیکن میں نے وہ آپ لوگ کے اس میں ڈال دیا تھا جو میں نے حج کا کیا تھا. آئی ہوپ آپ کو موقع ملا وہ دیکھنے کے لیے. وہ نیو مسلمز کا تھا، اس میں وہ ریچولز نہیں ہے، ریچولز کی کیا سیکرڈ وہ ہے، مطلب اس کے ساتھ ہماری کیا ریلیشن شپ ہے وہ ہے اس میں. تو وہ ضرور آپ سن لیجیے گا. سمپل سر نیو مسلمز نہیں، بہت اچھا ہے، میں نے سنا، اٹ واز ایکسلنٹ. نیو مسلمس کے جو ہوتے ہاں ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں، اس میں یہ ہاں. لمبی لمبی تفسیریں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ آسان ہو جاتا ہے سننا. چلیں پھر اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین.
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। Jazakallah khair. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आज सईदा जज़ाकल्लाह ने खैर। सवाल नहीं पूछा Assalamu मुझसे। alaikum. Eid Mubarak. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। वबरकातुहू। चलिए सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे का मैं आप लोगों से पूछ लूंगी आर यू रेडी और नॉट रेडी, ठीक है? फिर वरना फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास नहीं करेंगे ईद के बाद, और उसके बाद वाले ट्यूसडे पे कर लेंगे इंशाल्लाह।